السلام علیکم ناظرین، وقفے سے واپس آئے ہیں اور وقفے کے دوران ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے بڑے ہی خوبصورت اور پیارے مہمان، نعت کو شاعر بھی ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، درینہ دوست بھی ہیں، جناب صوفی محمد عرفان بدمی نقشبندی صاحب۔ جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ ہمارے اس پروگرام میں شہر سیالکوٹ کے بڑے ہی پیارے شاعر، نعت گو شاعر حضور کی نعتیں لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ نعتیں پڑھنے والے تو یقیناً آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جو نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں۔ السلام علیکم جناب تجمل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ۔ جناب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ تو جناب کوئی ہمیں اپنا کوئی لکھا ہوا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب سنائیں ہمارے جی ناظرین۔ ضرور پاک پڑھیے۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب سر یہ وہ کلام سنانے لگا ہوں جو مجھے مدینہ پاک لے کر گئے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ وادی سرور لولاک میں گم ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ وادی سرور لولاک میں گم ہو جاؤں، کیا بات کیا بات۔ میں مدینے کی حسین خاک میں گم ہو جاؤں۔ ماشاء اللہ، میں بہت خوب تجمل صاحب، ماشاء اللہ۔ میں مدینے کی حسین خاک میں گم ہو جاؤں۔ کاش سرکار کے نالین کا ذرہ ہو کر، کاش سرکار کے نالین کا ذرہ، کاش سرکار کے نالین کا ذرہ ہو کر مسکراتے ہوئے افلاک میں تم ہو جاؤ۔ بہت سبحان اللہ۔ بہت ہو خوب۔ جاؤں، بہت بہت خوب۔ مسکراتے ہوئے افلاک میں گم ہو جاؤں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حرف مدحت کے اترتے ہیں میرے سینے میں، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حرف مدحت کے اترتے ہیں میرے سینے میں، جب کبھی دیدۂ نمناک میں گم ہو جاؤں، کیا بات ہے تجمل صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب کبھی دیدۂ نمناک میں گم ہو جاؤں، بہت خوب۔ اس قدر تو نے تراشے ہیں خد و خال حیا، کیا بات کیا بات کیا بات۔ اس قدر تو نے تراشے ہیں خد و خال حیا، دل یہ کرتا ہے تیرے چاک میں گم ہو جاؤں، دل یہ کرتا ہے تیرے چاک میں گم ہو جاؤں، جب تلک وصل کی راحت نہ میسر آئے
جب تلک وصل کی راحت نہ میسر آئے کیوں نہ پھر ہجر کی پوشاک کیا بات میں گم ہو جاؤں بہت آقا جی کیوں نہ پھر ہجر کی پوشاک میں گم کیا ہو بات جاؤں مقطع سنیے گا ماشاءاللہ اب تو بس ایک ہی خواہش ہے تجمل میری واہ اب تو بس ایک ہی خواہش ہے اب تو بس ایک ہی خواہش ہے تجمل میری مدحت پنج تنے پاک کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدحت پنج تنے پاک میں گم ہو جاؤں میں مدینے کی حسین خاک میں گم ہو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین بڑا ہی خوبصورت انداز بڑا ہی خوبصورت کلام تجمل حسین تجمل کا لکھا ہوا تجمل صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ لکھا بھی آپ نے بڑا اچھا ہے جی تو آپ کو کب سے یہ شوق پڑا جناب شاعری کا نعت لکھنے شاعری کا کا شوق تو اسکول کے زمانے سے ہی تھا اچھا مگر منظر عام پر آنے کے لیے یہ تقریباً 10 سال کا 8-10 سال کا عرصہ ہوا ہے صحیح طرح میں نے دیکھا کہ آپ کے اشتہارات میں دیکھتا رہتا ہوں نظروں سے گزرتے رہتے ہیں کہ صرف سیالکوٹ میں ہی نہیں ضرور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی جاتے ہیں جی جی تو جب اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے دوسرے شہر میں جانا یہ ایک سعادت کی بات ہوتی ہے اپنے شہر کا نام روشن ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قابل سمجھتے ہیں دوسرے شہر میں بلاتے ہیں اور سیالکوٹ کا نام روشن ہوتا ہے تو وہاں جا کے صرف میری عزت نہیں ہوتی وہ ہمارے شہر کی عزت بھی ہوتی ہے تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص ظاہر ہے آپ جاتے ہیں تو ایک پورے شہر کی نمائندگی ہوتی ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نعتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے رزق میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ شفا فرمائے تو ناظرین ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جناب صوفی محمد عرفان بزمی نقشبندی صاحب وہ بھی ماشاءاللہ نعت گو شاعر ہیں ماشاءاللہ نعت لکھتے ہیں نعت پڑھتے ہیں السلام علیکم عرفان صاحب کیسے ہیں جناب آپ الحمدللہ ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ تجمل صاحب نے جیسے جناب کلام سنایا ہمارے ناظرین کو آپ بھی کو اپنا کو میٹھا سا جناب کلام سنائیے میں سب سے پہلے تو جناب ساجد رضوی صاحب بگ ون نیوز اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ مزید مخلص دوستوں کو اٹیچ کرے جو کہ اس کارواں کو لے کے آگے چلے میں حضور اجازت آپ کی میں تحت اللفظ میں کلام ایک تازہ لکھا ہوں صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی صلاۃ و سلام علیکہ یا مطلب عرض ہے کہ بہار گزرے جو ان کے در سے بہار گزرے جو ان کے در سے بہار پر بھی بہار آئے بہار گزرے جو ان کے در سے بہار پر بھی بہار آئے جو دیکھ لوں میں در نبی کو تو دل کو میرے قرار آئے جو دیکھ لوں میں در نبی کو تو دل کو میرے قرار آئے یہاں تو جینا ہوا ہے مشکل بلا لے مجھ کو دوبارہ سرور یہاں تو جینا ہوا ہے مشکل بلا لے مجھ کو دوبارہ سرور
وہی تو دن تھے سہانے اپنے جو ان کے در پر گزار آئے. واہ کیا بات کیا بات. وہی تو دن تھے سہانے اپنے جو ان کے در پر گزار آئے. جو دیکھنے کو ملے ہیں جلوے تو حیرتوں میں یہ گم نظر ہے. حضور جو دیکھنے کو ملے ہیں جلوے تو حیرتوں میں یہ گم نظر ہے. یہ دل جگر اور اپنی ہستی ہم ان پہ سب کچھ ہی وار آئے. کیا بات. یہ دل جگر اور اپنی ہستی ہم ان پہ سب کچھ ہی وار آئے. درے نبی پر ہے جو بھی آیا کبھی نہ لوٹا وہ در سے خالی. درے نبی پر ہے جو بھی آیا کبھی نہ لوٹا وہ در سے خالی. وہ بھر رہے ہیں سبھی کا دامن تو ہم بھی دامن پسار آئے. وہ بھر رہے ہیں سبھی کا دامن تو ہم بھی دامن پسار آئے. غموں نے گھیرا ہوا ہے جن کو پناہ سب کی مدینہ ان کا. غموں نے گھیرا ہوا ہے جن کو پناہ سب کی مدینہ ان کا. مدینے سے ہو کے جو بھی آئے غموں کی چادر اتار آئے. مدینے سے ہو کے جو بھی آئے غموں کی چادر اتار آئے. سبھی کے غم بانٹتے ہیں آقا سبھی کے دکھ درد کی دوا ہے. سبھی کے غم بانٹتے ہیں آقا سبھی کے دکھ درد کی دوا ہیں. شفائے کامل ملی ہے ان کو شفائے کامل ملی ہے ان کو جو در پہ ہیں دل فگار آئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کرم کی تو انتہا ہے آقا. حضور شعر قابل غور. کرم کی تو انتہا ہے آقا محبتوں کے وہی امی ہیں. کرم کی تو انتہا ہے آقا محبتوں کے وہی امی ہیں. پڑھو درود و سلام ان پر کہ چاہتوں میں نکھار آئے. پڑھو درود و سلام ان پر کہ چاہتوں میں نکھار آئے. وہی ہے محبوب کبریا بھی وہی ہے مطلوب کبریا بھی. وہی ہے محبوب کبریا بھی وہی ہے مطلوب کبریا بھی. انہی کی تکریم ہوگی بزمی جو ہوگی ان پر نثار آئے. انہی کی تکریم ہوگی بزمی جو ہوگی ان پر نثار آئے. بہار گزرے جو ان کے در سے بہار پر بھی بہار آئے. بہار گزرے جو ان کے در پر تو بہار پر بھی بہار آئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اپنا لکھا ہوا کلام جناب صوفی محمد عرفان بزمی نقشبندی صاحب. عرفان صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے لکھا. یہ حضور شاعر یا نعت میں ہم تو اتنا نہیں جانتے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ انترا ہوتا ہے کچھ مطلع ہوتا ہے کچھ مقطع ہوتا ہے. کو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں تھوڑا سا کہ مقطع کسے کہتے ہیں یا انترا یا مطلع. جناب تجمل صاحب. جی مطلع تو جو پروگرام آغاز میں جو پڑھا جاتا ہے جو آغاز میں پڑھا جاتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے. اور اس کے آگے کا جو شعر ہوتا ہے اسے انترا کہا جاتا ہے. اچھا دوسرے شعر کو انترا کہا. اور جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر کا نام آتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. جہاں پر کلام کا اختتام ہوتا ہے نا اس میں شاعر اپنا تخلص یا اپنا نام اپنا حوالہ بھی پیش کرتا ہے. بزمی صاحب جیسے بہت سارے لوگ نسبتوں کے لحاظ سے کوئی نقشبندی لکھتا ہے اپنے نام کے آگے, کوئی قادری لکھتا ہے, کوئی چشتی لکھتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی سہروردی لکھتا ہے. آپ ماشاءاللہ بزمی لکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بزم سے بنا ہے بزمی. اچھا بزم کہتے ہیں محفل کو, بزمی کہتے ہیں محفل سجانے والے کو. واہ واہ واہ. الحمدللہ شروع سے ہی حضور کی نسبت کا صدقہ, پیر و مرشد کی نگاہ کا صدقہ تھا کہ محفلیں سجانے کا بھی شوق ہے ماشاءاللہ. شروع سے الحمدللہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذوق رکھا. پھر اسی چیز کو غور کرتے ہوئے کہ بزمی کا تخلص میں نے اپنے لیے پسند کیا کہ محفل سجانے والا. ماشاءاللہ ناظرین بڑا ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم پیر صاحب سے کچھ سوالات کریں گے. وہ سوالات کیا ہوں گے کہ ایسے سوالات کہ آج بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے, پریشانی ہے
کہ ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلتی، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور طرح طرح کے غم ہیں. پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ آیا ان کا کوئی حل ہے؟ جی. سو ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.